آخری نظم جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. آج ہمارے پاس چونکہ وقت بھی اور زیادہ محدود ہے پہلے کی نسبت، تو میری کوشش ہوگی کہ پہلے میں آج کی بات ختم کر لوں، پھر آپ سے جو ہے وہ کچھ بات چیت کرتے ہیں انشاءاللہ اس کی. اور اب آپ پھر دیکھیں گے کہ اس نظم کے جو اشعار آئیں گے آپ کے سامنے یہ زبان زد عام ہے، اور ایک مصرع میں بولوں گا تو آپ خود ہی دوسرا کمپلیٹ کر جائیں گے، آپ کو پہلے ہی اندازہ ہوگا کہ میں کیا کہنے والا ہوں. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں. تو وہی جو ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے مرد مسلمہ ہونے کا، شاہی کی کوالٹیز پیدا کرنے کا. تو آج کل ہم نے دیکھ لیا کہ ایک جب مرد مسلمان بن رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کیا کوالٹیز اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرتا جاتا ہے، تو وہ اللہ کا رازدان بنتا جاتا ہے. آج یہ خودی کی کڑی کی ایک اور بات ہے کہ جب ہم نے اپنے خودی کو مضبوط کرنا ہے تو اس میں ہماری سوچ کیا بننے گی. یہ میری طرف تھوڑی دیر توجہ کریں، آج چونکہ 10-12 منٹ کی یہ بات ہے ٹوٹل. اس میں کیا وہ سوچ بنے گی، کیا وہ ایم بنے گا جو آپ کی خودی کو مضبوط کرے گا، جو آپ کو اور زیادہ مضبوط کرے گا، آپ کے کام کو آسان کرے گا. وہ وہی بات ہے جس کی ڈے 1 سے بات ہو رہی ہے کہ ہائی ایم، not just any high aim, the highest aim. The highest aim that you can strive for is going to set your خودی. ٹھیک ہے، یہ پہلی بات اب ذہن نشین اس آج کی نظم کے حوالے سے کر لیں کہ یہ چھوڑ دیجئے اس بات کو کہ اس دنیا کے اندر آپ کا مقام آپ کو ملے گا. آپ کا مقام تو اس کائنات میں بھی جو ہے وہ شاید کوئی چیز اس برابر نہیں ہے کہ انسان کو اس کا مقام دے سکے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی. ٹھیک ہے، آپ یہ اپنے جو سینئرز ہیں فرسٹ ایئرز اور سیکنڈ ایئرز، آپ لوگ یہ بات پڑھتے آ رہے ہوں گے کہ کیسے ہماری ایک یہ گیلیکسی ہے، کیسے یہ اس یونیورس یہ ملکی وے کے اندر ہے، اس جیسی کئی اور ہیں جو بلینز آف ایئرز دور ہیں، اور آگے سے آگے اس میں کیا کئی سینکڑوں ہزاروں ستارے ہیں، سیارے ہیں، اور الگ سے علیحدہ نظام ہے، اور ہر گیلیکسی اپنا پورا نظام لیے ہوئے کھڑی ہے. ہماری اپنی اس یونیورس کے اندر جو پلانٹس ہیں اس میں سے ایک یہ پلانٹ ہے تیسرا جو سورج کے بعد آتا ہے، جہاں پہ آپ کو لائف نظر آ جاتی ہے، اور ہم اس پورا جو پلانٹ، اتنی بڑی یونیورس، پہلے تو اس سے بھی زیادہ بڑی اور زیادہ گیلیکسیز، اس میں سے ایک گیلیکسی، ان گیلیکسیز کے کئی ایسٹرائڈز اور کئی ان میں چاند، تارے، ستارے، سیارے، ایسٹرائڈز، چیزیں، ان سب میں سے ایک چھوٹا سا آپ کا یہ نیلے رنگ کا ارتھ کا گیند بال جس کے اوپر آپ رہ رہے ہیں، اس کے اندر ایک اس پوری جو ارتھ کی بال ہے اس کا 70% حصہ تو ویسے ہی وہ جہاں پر کوئی رہ نہیں رہا، اس کا 30% حصہ جس پر پوری دنیا رہ رہی ہے، 8 بلین کے قریب لوگ، اس 30% کے اندر سے جو ہے وہ اتنا سے ایک حصہ جس کو آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، اس پورے کے پورے 22 کروڑ کے ملک کے اندر سے ایک چھوٹا سا شہر جس کا نام جھنگ رکھا گیا ہے، اور اس کی ایک چھوٹی سی ایک مسجد جس کے اندر 300 سے 400 نمازی موجود ہیں، اور وہ ایک کالج میں پڑھتے ہیں. تو یہ
ہے آپ کی ویسے تو عددی حیثیت کہ اتنی مائنیوٹ لیول پہ آپ آپریٹ کر رہے ہیں. آپ لوگوں نے وہ ویڈیوز فیس بک پہ انسٹاگرام پہ دیکھے ہوں گے جب وہ زوم آؤٹ کرتے ہیں, ایک شخص کی آنکھ کے اوپر سے زوم آؤٹ کرتے ہیں اور پیچھے جاتے جاتے ہیں اور سورج کے بھی بہت آگے چلے جاتے ہیں, اور پھر جب زوم ان کرتے ہیں تو انسان کی آنکھ کے اندر چلے جاتے ہیں اور آنکھ کے اندر جو پوری دنیا آباد ہے اس پوری کی پوری دنیا کو دکھانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ عددی حیثیت تو آپ کی یہ ہے کہ آپ اتنی سی اکیلے تنہا کھڑے ہیں, اتنی بڑی گیلیکسیز اور اتنی بڑی دنیا ہے جو آباد ہے. تو اس پوری دنیا میں اگر آپ کو ایک ایسا ساتھ میسر نہیں ہے, ایک ایسی دوستی میسر نہیں ہے جو ابدی ہو, جو ہمیشہ کی ہو, جو سچی ہو, سچے پیغام پر مبنی ہو, تو آپ اس دنیا میں گزارا نہیں کر سکیں گے. اس دنیا کے طوفان, اس کائنات کے ہنگامے اتنے زیادہ تیز ہوں گے کہ آپ کو وہ کھڑا نہیں رہنے دیں گے, آپ پھسل جائیں گے. لیکن اگر آپ نے اس ایک وحدہ لا شریک سے دوستی کر لی ہے جو سچا بھی ہے, جس کا پیغام ابدی بھی ہے, جس کی دی ہوئی کتاب میں پوری کائنات کے راز بھی موجود ہیں, جن پر چل کر آپ نے اپنے گفتار اور کردار دونوں کو پاک کر لیا ہے, تو پھر آپ کو کوئی نہیں پھسلنے دے سکتا, پھر آپ کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ جو مرحلہ طے کرنا ہے نا, جس کی ہم کئی دنوں سے بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دوستی بنانے کا, اللہ تعالیٰ کا ساتھی بننے کا, یہ مسلمان بننے کا, قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت, یہ عناصر پیدا کرنے کا جو مرحلہ طے کرنا ہے, یہ آسان نہیں ہے. میں نے کہیں پر بھی اپنی پوری بات میں جب سے ہم کرتے آ رہے ہیں, یہ ہم نے کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں کیا کہ یہ کوئی آسان کام ہے. آسان کام تو یہ کہ ہم لیتے رہیں, آسان کام یہ ہم محنت نہ کریں, آسان کام یہ بس ٹھیک ہے جتنا مل جائے اتنا کھا لیں, جتنے نمبر آ جائیں اتنے لے کے گزار لیں, اس سے زیادہ کی کوشش نہ کریں, اس سے زیادہ کی تگ و دو نہ کریں. کبھی نماز پڑھی جاتی ہے, پڑھ لیں, نہیں پڑھی جاتی نہ پڑھیں, بس ٹھیک ہے جس طرح چل رہے چلتے رہتے. یہ آسان کام ہے. آپ نے اپنے ارد گرد, اپنے گھروں پہ, اپنے محلوں میں, اپنے دوستوں یاروں میں ایسے لوگ دیکھے ہوئے ہیں جو آسان زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ایک مسلمان کی زندگی, اس میں بھی ایک ایسا مسلمان جو مجاہد بننا چاہتا ہے, جو اپنے آپ کو کیڈٹ کہلاتا ہے اور علم بھی حاصل کرنا چاہتا ہے, جہاد بھی کرنا چاہتا ہے, وہ آسان زندگی کا کبھی بھی قائل نہیں ہو سکتا. اس کو یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ میری زندگی میں مشکلات, امتحانات, آگے بڑھنے کے مسائل, دشواریاں, یہ سب چیزیں آئیں گی, مقابلہ مجھے کرنا پڑے گا. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم, 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. تو ہم نے گھبرانا اس سے نہیں ہے, لڑنا ہم نے, اور اکیلے لڑنا ہے, اس کی ہمت ہمیں پیدا کرنی پڑے گی. تو یعنی ہائی ایم کے ساتھ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی. اب گھبرانے نہ گھبرانے کے لیے کیا کہہ رہے ہو, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. ابھی تم اسی چیز سے گھبرا نہ جاؤ کہ اس دنیا میں یا اس گھر میں یا اس کائنات میں یا اس ملک میں تمہاری کوئی سن نہیں رہا. ابھی تو اس سے بڑی مشکلات آئیں گے, تم نے سب کو فیس کرنا ہے, سب جگہ پہ اپنا لوہا بنوانا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں, تہی کہتے ہیں خالی, زندگی سے خالی نہیں ہے یہ فضائیں, یہ جو ہمارے اوپر چل رہی ہیں, یہ جو آسمانوں کا سلسلہ ہے, ملکی وے ہے, اورائنز بیلٹ. اگر آپ میں سے کسی کو ستارے دیکھنے کا رات کے وقت شوق ہو, کوئی پہاڑی علاقے سے آیا ہو جو دیکھتا ہو, یا کوئی گاؤں کے علاقوں میں رہتے ہو جن کے رات میں جب اندھیرا ہو جائے مکمل, ہماری تو سٹی لائٹس نے برباد کر کے رکھ دیا ہے. الحمدللہ کہ ابھی بھی اس کالج میں ہمارے پاس تو جو آفسرس بلاک کے اوپر جا کے, اگر آپ لوگوں کو جب ہم کیمپنگ پہ کہیں باہر پر بھی لے کے جائیں گے تو یہاں سے ہمیں اچھے خاصے ستارے نظر آتے ہیں, وہ ایک پرانا زمانہ نظر آتا ہے. تو کیا یہ ستارے ایسے بس ایک ایک نقطہ ہے جو چھوڑ دیا گیا اللہ میاں کی طرف سے؟ نہیں, یہ پورے کاروان ہیں, یہ سب اپنی اپنی سٹوریز لے کر آئے ہوئے ہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنا اپنا حکم لے کر آئے ہوئے ہیں, یہ سب اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں.
یہ صرف ہماری فضا پہ خوبصورت نظر آ رہے ہیں، اپنی دنیا میں یہ شاندار قسم کے دھماکے کر رہے ہیں، اور وہاں کی پوری دنیا ان کے کسی نہ کسی کے گرد گھوم رہی ہے. کسی کے گرد جو ہے وہ چاند کہیں گھوم رہے ہیں، کسی کی جو ہے وہ پاور دوسرے کو اپنے سے قریب کرتی ہے تو اس کے یہ جو کیا میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے اس کے اندر آ کے وہ چیزیں ٹیڑھی میڑھی ہو جاتی ہیں. ایک سے ایک طاقت کا سر چشمہ ہے جو ان ستاروں میں آپ کو نظر آئے گا. اور بات یہاں پر کہنے کی کیا ہے کہ وہ جو اتنی دور پرے کے ستارے ہیں، اتنی دور پرے کے اتنے طاقتور ستارے ہیں، وہ سب اللہ نے آپ کی دسترس کے اندر رکھ دیے ہیں، انسان کی دسترس کے اندر رکھ دیے. اشرف المخلوقات کا ان کو سر بسجود کر دیا ہے کہ تم اگر اپنی خودی پہچانتے ہو، تم اگر اپنے خدا کو مانتے ہو، تم خدا کے احکام پر چلنے والے ہو، تو یہ ستارے بھی تمہاری بات مانیں گے. یہ ان کے کارواں جو چل رہے ہیں یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں، یہ سب تمہاری بات مانیں گے، تمہارے حکم کے تابع ہو جائیں گے اگر تم اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں. قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں. عالم رنگ و بو یہ ہماری دنیا جس کے رنگ ہیں، کلرز ہیں آپ کو نظر آتے ہیں، اور بو جس میں خوشبوئیں ہیں، طرح طرح کی سمیلز ہیں جس سے ہم اس دنیا کو پہچانتے ہیں، یعنی ہاتھ لگا سکتے ہیں، یہ سینسز ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ان سینسز سے سمجھ سکتے ہیں. یہ ہے عالم رنگ و بو جو نظر آ رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے. علامہ کہتے ہیں قناعت نہ کر عالم رنگ و بو، ان کے اوپر ٹھہرنے جاؤ. قناعت سے مراد ہے اس پر گزارا نہ کر لو، یہ نہ سمجھ لو کہ یہ دس از دی ہول ٹروتھ، اس پہ آ کے دنیا ختم ہو جائے گی اور بس اسی دنیا کی میں نے چیز حاصل کرنی ہے. قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، اور بھی اللہ تعالیٰ نے چمن سجائے ہوئے ہیں جن کو تم ابھی دیکھ نہیں سکتے، جن کی خوشبوئیں ایسی ہیں کہ تم نے کبھی سونگی نہیں ہوں گی، جن کے کھانے ایسے ہیں، میوے ایسے ہیں، جن کے پھل ایسے ہیں کہ تم ان کو دیکھ کے کہو گے یار یہ پھل تو وہی والا ہے جو میں نے دیکھا تھا بچپن میں یا میں نے دیکھا تھا اپنی دنیا میں، لیکن ذائقہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا خوبصورت اتنا زبردست اس کا ذائقہ ہے. تو بہت آگے کی ابھی منازل رہتی ہیں آپ کی طے کرنے کے لیے. ان کے اوپر اپنے آپ کو اسٹیگننٹ نہیں کرنا، ایک چیز حاصل کر کے اس پہ رک نہیں جانا. اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغا اور بھی ہیں. نشیمن گھر، اگر آج سے ایک گھر جو ہے وہ چھین لیا گیا ہے، یہاں بات ہو رہی ہے اس زمانے کے ٹرکس کی، جب سلطنت عثمانی تھی، عثمانی کیلیفٹ تھی، خلافت عثمانیہ تھی، اور ان کو برٹش نے آ کے ختم کر دیا تھا، حصے کر دیا تھا. کمال آتا تو نے آ کے ساری جگہ پہ قبضہ، یعنی اس نے ٹرکس کو ایک نئی جگہ بنا دیا تھا، تو وہ مسلمانوں کا آخری قلعہ تھا جو کہ ختم کر دیا گیا تھا. لیکن اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، کیوں اس کی فکر کرتے ہو. مقامات آہو فغان اور بھی ہیں، رونے کی، فریاد کرنے کی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی، اللہ سے دوبارہ مانگنے کی ابھی بہت اور جگہ پڑی ہوئی ہیں، اور بہت ساری جگہ پڑی ہوئی. کوئی بات نہیں اگر ایک جو ہے وہ ٹوٹا ہے، ایک نشیمن چھوٹا ہے آپ کے ہاتھ سے. طلوع اسلام انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے، اس کا ایک شعر ہے، عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون شب ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. کہ عثمانیوں کے اوپر اگر عثمانیوں پر غم، پہاڑ کا غم ٹوٹ گیا تو کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا تو کوئی غم کرنے کی، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کہ خون 100,000 انجم، کہ 1000 ستارے جب ٹوٹتے ہیں وہ قتل کر دیے جاتے ہیں، آسمان کے اندر ان کو پھیر دیا جاتا ہے تو ہوتی ہے سحر پیدا، تب جا کے سورج نکلتا ہے. رات کو ہزاروں، آپ کو لاکھوں یہاں پر نظر آ رہے ہوتے ہیں ستارے جو مختلف جگہ پہ پھیلے ہوئے ہیں، لیکن جب تک وہ نیچے اتر نہیں جاتے تب تک آپ کا سورج نہیں آتا. تو اس لیے اس سے ہم نے گھبرانا نہیں ہے. تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی. ٹھیک ہے، یہ ہم سب کو یاد ہونا بھی چاہیے. لیکن اس پورے نظم کے کانٹیکسٹ کے اندر جو ہم پہلے سے ساری بات کرتے آ رہے ہیں، اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایکسپلین کرنے کی بات ہے کہ آپ نے اپنا اتنی ہائی فلائٹ رکھنی ہے، اتنا خوبصورتی سے آگے بڑھنے کا انتظام کرنا ہے کہ آپ نے
جتنے آسمان آپ کے سامنے آتے جاتے ہیں آپ ان کو چیرتے ہوئے جا رہے ہیں. اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں. یہ دن رات کا پھر بس آج کا کل تک گزار لو, اسی کے اندر الجھ کے نہ رہ جاؤ, ادھر ختم نہ کر لو. اپنی زندگی کا ہائر مقصد بناؤ. جو میں نے کل آپ کو بات کی میں دوبارہ تنبیہ کر دوں کہ یہ جو آپ کو گھر بھیجا جا رہا ہے اس کا پہلا ہفتہ پڑھائی اور عبادت, ان دو چیزوں کے لیے بھیجا جا رہا ہے. دوسرا ہفتہ ہے جو آپ کو عید کی چھٹی دی گئی ہے. جو پہلا ہفتہ بھیجا جا رہا ہے پڑھائی اور عبادت, تو صبح میں اپنی پڑھائی کریں اور رات کی تاک راتوں میں جب آپ عبادت کریں تو جو ابھی تک کلیئر نہیں ہے وہ اپنے اللہ سے کلیئرٹی مانگے اس بات پہ کہ یا اللہ میرا مقصد مجھے کلیئر کر دیں, مجھ سے آپ کیا کام لینا چاہتے ہیں اس دنیا میں مجھے کلیئر کر دیں, اسی رمضان میں کلیئر کر دیں. ان تاکراتوں کا فائدہ اٹھائیں. آپ کو فائدہ ہونا چاہیے نا, اپنا اپنا فائدہ دیکھنا ہے ہم نے, اپنے پرسنل لیول پہ اپنے آپ کو کتنا بہتر ہم کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کا سب سے بڑا فائدے کا موقع ہے, اپنا اس کا فائدہ اٹھائیے. گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں. اب علامہ جس طرح پچھلی نظم میں بھی آخر میں اپنے بارے میں ایک چھوٹی سی بات کی تھی, یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں, کہ وہ دن چلے گئے کہ میں کوئی بات کرتا تھا اور میری کوئی سنتا نہیں تھا اور میں ایک نرالی عجیب سی بات کر رہا ہوتا تھا. یہاں اب میرے رازدان اور بھی ہیں, یہ سب میرے اب رازدان بن گئے. اب آہستہ آہستہ میری باتیں سب کو سمجھ آنا شروع ہو گئی. سب یہ بات سمجھتے جا رہے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے خودی کو نہیں پہچانا تو شاید ہم اللہ کا دیا ہوا جو خاص مقصد ہے وہ اس دنیا میں آخرت میں پورا ہم نہ کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت, طاقت اور محبت والا انسان بنائے, عمل اور کردار اور گفتار سچی گفتار والا انسان بنائے, اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والا, رمضان سے محبت کرنے والا, قرآن سے محبت کرنے والا انسان بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں. ٹھیک ہے جی, اب اس کو ہم نے الحمدللہ آج کے سیشن کو ختم کر لیا. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی صرف ایک بات بتا دیتا ہوں کہ یہ ہم نے نظم پڑھ کے ختم کیا, تو یہ اس کے آگے جو حصہ آ رہا ہے اس حصے کا نام ہے سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری جماعتوں کے لیے. یعنی جو ابھی تک ہم نے ساری نظریں پڑھی یہ سب پرائمری جماعت کے بچوں کو آنی چاہیے. ان کے مطلب بھی, ان کے معنی بھی, اردو کے الفاظ کے معنی سے لے کر ان نظم کے معنی, یہ پرائمری لیول کا سبق تھا جو بنایا گیا تھا. تو یعنی آپ لوگوں کا اسٹارٹنگ فرام کلاس 8 اپ ٹل سیکنڈ ایئر یہ ساری چیز ابھی ہماری رہتی ہے انشاءاللہ, جس کو ہم نے کرنا ہے. لیکن کوئی بات نہیں, یہ چونکہ ہمارے نظام میں, ہمارے معاملات میں اتنا مشکل کر دیا گیا ہے اردو کو پڑھنا یا اقبال کو سمجھنا, تو انشاءاللہ ہم یہ بیس بنانی ضروری تھی. اب تک یہ سارے آئیڈیاز آپ کے سامنے رکھنے ضروری تھے. اب انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد ہم اس کو مزید ڈیٹیل میں بھی مختلف چیزوں کو دیکھتے جائیں گے اور ان کے معنی سمجھتے جائیں گے. کل انشاءاللہ علامہ اقبال ڈے ہے, اور ایک ہم نے آج چھوٹی سی ایکٹیویٹی نیو بوائز کے ساتھ کر لی ہے. وہ انشاءاللہ کل جو ہے وہ آپ کو موبائلز پہ, فیس بک, ہر جگہ لگ جائیں گی. اور کچھ بچوں کی جن کی اگر نہیں آتی, کسی کی کٹ جاتی ہے, تو انہوں نے اس پہ ٹینشن نہیں لینی کہ میری ویڈیو نہیں آئی. ٹھیک ہے, وہ انشاءاللہ بعد میں اور بھی بنے گی تو اور بھی اس میں ہم لیں گے. لیکن کل